مرکزی حکومت نے ملک گیر احتجاج کے درمیان اگنی پتھ فوجی بھرتی اسکیم میں کی تبدیلی، عمر کے حد میں توسیع کر کے 21 سال سے بڑھا کر 23 سال کر دی گئی۔ حکومت کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے لیا گیا کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی بھرتی نہیں ہوئی۔ اسکیم کے چلتے کئی مقامات پر ٹرینوں کو آگ لگا دی گئی اور بعض مقامات پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ریاستوں میں ہو رہے احتجاج کے درمیان حکومت نے کیا بیان جاری، کہا کہ یہ ماڈل مسلح افواج میں نئی صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ نوجوانوں کے لیے نجی شعبے کے راستے بھی کھولے گا اور ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والے مالیاتی پیکیج سے انہیں کاروباری بننے میں بھی ملے گی مدد۔ حکومت کے دلائل کے باوجود بھرتی اسکیم کے خلاف کئی ریاستوں میں جاری ہیں پرتشدد مظاہرے۔ اتر پردیش کے کئی شہروں میں گزشتہ جمعہ کو ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد آج جمعہ کے پیش نظر ریاست بھر میں کیے گئے تھے سخت حفاظتی اقدامات۔ پی ایس سی کی 132 کمپنیاں حساس علاقوں میں کی گئی تعینات، ریپڈ ایکشن فورس کے 10 یونٹس اور ڈرون سے بھی ہر قدم پر رکھی جا رہی ہے نظر۔ فضائی مسافروں کو جھٹکا دینے کی تیاری، کرائے میں 15% تک کیا جائے گا اضافہ۔ ایوی ایشن ٹربائن فیول کی قیمتوں میں اضافے پر فضائی سفر پر پڑنے والا ہے اس کا اثر۔ ایئر لائنز کے مطابق بڑھتی ہوئی قیمتوں اور روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی وجہ سے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ اسپائس جیٹ کے چیف مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا کہ آپریشن کو برقرار رکھنے کے لیے کرایہ بڑھانا ہو گیا ہے ضروری۔ کانگریس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر پارٹی لیڈروں کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی پر کانگریس پارٹی کے تیور سخت۔ پارٹی کے تمام لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ آج پارلیمنٹ پہنچیں گے۔ لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات کر دہلی پولیس کی جانب سے کی گئی بدسلوکی کی کریں گے شکایت۔ اسی سلسلے میں پارلیمانی پارٹی کے دفتر میں ایک اہم اجلاس کا بھی کیا جائے گا انعقاد۔ بھارت میں کورونا وائرس کے یومیہ کیسز میں زبردست اضافہ درج۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 12,213 نئے کیسز آئے سامنے۔ اس دوران 7,624 مریضوں نے کی شفایابی حاصل، جبکہ 11 افراد کی چلی گئی جان۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے داخل عرضی پر سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت۔ درخواست میں اتر پردیش حکومت کو لوگوں کی جائیدادوں کو مزید منہدم نہ کرنے کی گئی مانگ۔ جاوید محمد کے مکان کو منہدم کرنے کے معاملے پر کئی ریٹائرڈ ججوں اور سول سوسائٹی کے ارکان نے اٹھایا سوال، کہا کہ یہ حرکت قانون کے حکمرانی کے منافی۔ یوگی حکومت کے ذریعے گھروں پر بلڈوزر چلائے جانے سے مسلم طبقے میں شدید ناراضگی۔ سپریم کورٹ نے یوگی حکومت سے 3 دنوں میں اس پورے معاملے پر جواب داخل کرنے کی دی ہدایت۔ بلڈوزر ایکشن پر روک لگانے سے متعلق فی الحال کوئی حکم صادر نہیں کیا، یہ ضرور کہا کہ کوئی بھی کارروائی قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ایس ڈی پی آئی کرناٹکا کی جانب سے کل ریاستی دفتر میں پریس کانفرنس کیا گیا منعقد۔ ریاستی حکومت کی کارکردگیوں پر بی جے پی حکومت کی بدنظمی کے دن نامی کتاب کی گئی رونما۔ ایس ڈی پی آئی کے ریاستی صدر نے اس موقع پر کہا کہ کرناٹک کا سیاسی منظرنامہ ایسا ہے کہ پچھلے دروازے سے اقتدار میں آنے والی بی جے پی حکومت ریاست کے عوام کو راضی کرنے میں ہے ناکام۔ ملالی مسجد تنازع پر کرناٹک ہائی کورٹ نے منگلور سیشن کورٹ کو فیصلہ نہ سنانے کی دی ہدایت۔ اس مقدمے میں مسجد کا سروے کرانے کی گئی ہے گزارش۔ درخواست گزاروں کے مطابق مسجد میں مندر کا آرکیٹیکچر دریافت ہوا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے دلیل دی کہ کورٹ کمشنر کے ذریعے سروے کیا جائے اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے فیصلہ۔